الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. آج ہم اس مضمون تک پہنچے ہیں کہ بہت ساری عبادات جو بطور نمونہ شیخ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت اور یہ حدیث ہے اور اس کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. اس میں سے ایک عبادت استعانت ہے. استعانہ یا استعانت، طلب العون، مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا عبادت ہے. عام طور پر اہل علم اس کے دو قسمیں ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک تو اللہ سے مدد طلب کرنا ان امور میں جس کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالی کے سوا جب کسی اور سے اس طرح کی مدد طلب کی جائے گی تو وہ مدد طلب کرنا شرک ہوگا. ہر وہ کام جس کے کرنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، جیسے مریض کو شفا دینا یا اسی طرح سے اس کائنات میں تصرف کرنا یا قرض کے بوجھ سے انسان کو سبکدوش کرنا اور اس کی غریبی اور محتاجی کو امیری اور دولت مندی میں بدل دینا. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک سمجھدار انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی قدرت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں اگر غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہیں تو وہ شرک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غیر اللہ سے ایسی چیز طلب کی جائے جس کے اندر جس کام کے کرنے کی اسے طاقت ہے، تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کے باب سے یہ آئے گا اور اس کا حکم دیا گیا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے. بلکہ اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست کی، اللہ کے بندے کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اس کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو یہ عام طور پہ مختصر اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح ثلاثۃ الاصول میں اس کی بڑی اچھی تفصیل کی ہے. ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ استعانت کے معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد شیخ نے 5 قسموں کو ذکر فرمایا. پہلی قسم ہے استعانہ باللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ وہ مدد طلبی ہے جس میں ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر ذلیل اور پست سمجھتا ہے، اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجز اور لاچار اور بے بس ہوتا ہے اور اپنا پورا معاملہ اپنے رب اور مالک اور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. میں نے اس سے مدد مانگ لی، میرا اللہ مجھے کفایت کر جائے گا. اس طرح کی مدد طلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں،
اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اگر اسے پہلے کر دیا جائے تو اختصاص کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہنا یہ چاہیے نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن جب ہم نے نعبدک کہنے کے بجائے ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو جب پہلے ایاک ذکر کیا تو اختصاص اور حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. اس لیے اس بنیاد پر اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ ایسا شرک ہوگا جس کی بنیاد پر وہ ملت اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. تو یہ استعانت کی پہلی قسم ہے، استعانت باللہ. استعانت کی دوسری قسم ہے استعانت بالمخلوق، کسی مخلوق سے مدد چاہنا کسی ایسے کام میں جس کام کے کرنے کی اس مخلوق کو قدرت اور طاقت حاصل ہے. ایسی صورت میں جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں اور جس کام پر آپ مدد طلب کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا. اگر آپ کسی نیک کام پہ مدد طلب کر رہے ہیں تو جو شخص مدد طلب کر رہا ہے اس کے لیے مدد طلب کرنا جائز ہے، اور جو شخص اس کی مدد کر رہا ہے اس کے لیے مدد کرنا مشروع ہے. مدد کرنے پر اسے اجر و ثواب ملے گا. چنانچہ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اگر کسی ایسے کام پہ مدد طلب کی جائے جو گناہ کا کام ہے تو ایسی صورت میں طلب کرنے والے کے لیے مدد طلب کرنا حرام ہوگا، اور ایسے ہی مدد کرنے والے کے لیے بھی حرام کام میں مدد کرنا حرام ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو. اور اگر جائز کام پہ مدد ہے تو مدد طلب کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے اور مدد کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے، اور کبھی جائز کے سے بڑھ کر مشروع بھی ہو سکتا ہے، اور اس باب میں داخل ہو جائے گا جس میں غیر کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غیر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تیسری صورت ہے استعانت بالمخلوق، مخلوق سے جو زندہ ہے، حاضر ہے، لیکن جس کام پہ مدد طلب کی جا رہی ہے اس کام پہ مدد کرنے کی اسے قدرت نہیں ہے، تو ایسا کرنا لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا کوئی کافی وزنی چیز ہے اور آپ اس وزنی چیز کو اٹھانے کے لیے ایک ایسے شخص سے مدد طلب کر رہے ہیں جو نہایت کمزور ہے، تو یہ لغو ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو اس طرح کی مدد طلبی یہ لغو ہے اور بے فائدہ ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ مردوں سے مدد طلب کرنا، مطلقاً کسی بھی کام پر مردوں سے مدد طلب کرنا، یا کسی زندہ سے ایسے غائبانہ کام پر مدد طلب کرنا جس کے کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے، تو یہ عمل شرکیہ عمل ہے، کیونکہ یہ ایسا شخص ہی ایسی مدد طلب کر سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ شخص کائنات میں خفیہ طور پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو جب اسے یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ کائنات میں خفیہ تصرف کر سکتا ہے تبھی اس سے ایسے کام پہ مدد طلب کرے گا، تو یہ شرکیہ استعانت ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے اور ان احوال کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کی جائے جو اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ مشروع ہے، اللہ کا حکم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، تو ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہنا یہ مشروع ہے۔ تو استعانہ باللہ جو سب سے پہلی صورت ذکر کی شیخ نے قسموں میں سے پہلی قسم فرمایا کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسی قسم پر استدلال کرنے کے لیے یہ آیت ذکر کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور حدیث میں ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔